الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ہماری نیت اور ارادہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ اور مختصر تشریح کے ساتھ مکمل کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس کلام کے سامنے بیٹھے ہیں یہ کائنات کے بادشاہ کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام. انہ تنزیل من رب العالمین. ایک ہوتا ہے نازل کرنا، اتارنا، ایک ہوتا ہے تنزیل. تنزیل کا مطلب ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں فرشتوں کی معیت میں پورے پروٹوکول سے اتارنا. تو جتنا بڑا کائنات کا بادشاہ ہے اور وہی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور ہے بھی نہیں، تو اتنا ہی عالی شان اس کا کلام ہے اور اس نے پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے اتارا ہے. تو ہمیں اس کی یہ قدر و منزل سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم ایک بہت بڑے کلام کے سامنے ہیں، اور اس نیت اور ارادے سے اس کو ہم نے پڑھنا ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا راستہ اس کے اندر رکھا ہے وہ حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. محض کسی علم کا پہاڑ حاصل کرنے کے لیے نہیں اور اپنے آپ کو عالم کہلوانے کے لیے نہیں، بلکہ نیت اور ارادہ یہ ہو کہ اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کے سامنے سرنڈر ہو کر کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی پسند نہیں ہے، میری کوئی ناپسند نہیں ہے. اب جو میرے اللہ کو پسند ہے وہی میری پسند ہے، اور جو میرے اللہ کو ناپسند ہے وہی میری ناپسند ہے. اس کے سامنے مکمل سرنڈر ہو کر ہم نے اس کو پڑھنا ہے. ہم چونکہ زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے تو اس لیے شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ چیزیں آتی رہیں گی. جو ہی ہم مصحف کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت جس پر ہماری نظر پڑتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، افتتاح کرنے والی. چونکہ اس سے مصحف کا افتتاح ہوتا ہے اس لیے اسے فاتحہ کہا جاتا ہے. ویسے روایات میں اس سورت کے 150 سے زیادہ نام گنوائے گئے ہیں. اس کا ایک نام وہ شافیہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. اس کا ایک نام ام الکتاب ہے، یہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے، مغز ہے، خلاصہ ہے. اس کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں دعا کرنی سکھائی ہے. اس کا ایک نام سبع مثانی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کی. تو وہ جو 7 دہرائی جانے والی آیات ہیں وہ سورہ فاتحہ کی. اب اس میں 2 موقف ہیں. ایک موقف تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کی مستقل آیت ہے اور اس کے ساتھ اس کی آیات 7 ہو جاتی ہیں. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، بسم اللہ اس پر بطور علامت ہے، اور اس کی
آیت صراط الذین انعمت علیہم، چھٹی آیت اس پر ختم ہو جاتی ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ اس کی 7ویں آیت ہے۔ بہرحال دونوں باتوں میں 7 آیتیں اس کی موجود ہیں۔ قرآن پاک جب بھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ میں آ جایا کرو، اس لیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل بھی اسی اہتمام سے کیا ہے کہ شیطان کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیا۔ جیسے میں نے کہا نا پروٹوکول، جو جبرائیل امین اس کو لا رہے ہوتے تھے اور ان کے ارد گرد ان گنت فرشتوں کی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی تھی کہ کوئی شیطان سن گن بھی نہ لے سکے اور قریب بھی نہ جا سکے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اعوذ باللہ، تعوذ سے اس کی ابتدا کیا کرو، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت پر بطور ابتدائیہ اور علامت کے ہے، اور یہ قرآن پاک کی ایک مستقل آیت بھی ہے سورہ نمل کی، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ہر اچھا کام اس کی ابتدا میں تعلیم دی گئی ہے کہ اسے اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ سابقہ انبیاء کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں 2 انبیاء کا تو نام لے کر اس سنت کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے اپنی کشتی کو چلایا تو کہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے خط لکھا ملکہ سبا کو تو کہا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سنت انبیاء ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ دونوں جو صفات ہیں ان کا مادہ رحم سے ہے، لیکن ان کی کیفیات مختلف ہیں۔ رحمان کے اندر جوش پایا جاتا ہے، تموج، جس طرح سمندر میں طغیانی آتی ہے نا تو وہ پھر ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش ہے اور وہ ہر چیز کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور الرحیم، سمندر کی طغیانی آتی ہے تھم جاتی ہے، عارضی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے یہ پائیدار ہے، مستقل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ تو اس میں تموج بھی ہے، جوش بھی ہے، اور پائیداری بھی ہے، استقلال بھی۔ تو وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، اور حمد کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنا، یہ دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور شکر کے تمام یعنی نذرانے وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے۔ رب کے 3 معنی ہیں، ایک تو ہے پالنے والا، پیدا کرنے والا اور پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ پرورش کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ضرورتوں کا کفیل ہے، اپنی تمام تر مخلوقات کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی۔ یاد رکھیے صرف انسان نہیں بلکہ اس کرۂ ارض پر 2 ملین سے زیادہ سپیشیز بایولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز ہیں، انواع و اقسام کی مخلوقات ہیں، اور یہ صرف وہ ہیں جو دریافت ہو گئی ہیں، ورنہ اس سے زیادہ ہیں۔ اور ایک شارک مچھلی، دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں بتایا جاتا ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ شارک مچھلیاں ہیں، اور ایک شارک مچھلی اس کے ایک دن کی خوراک ہزاروں ٹن ہے۔
تو صرف ایک شارک مچھلی کو اگر دنیا کی یہ ساری حکومتیں اور بادشاہتیں خوراک پہنچانا چاہیں تو نہیں کر سکتی، تو باقی کیا ہوگا؟ وہ رب ہے جو ان تمام کے لیے ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ تو ایک رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پرورش کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ تمام ضرورتیں پوری کرنے والا۔ دوسرا مطلب ہے مالک، اس کی ملکیت ہے یہ سب کچھ۔ اور تیسرا مطلب ہوتا ہے حاکم، اس کی حکومت ہے، اقتدار ہے۔ العالمین وہ رب ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، تو عالمین ہے تمام جہانوں کا۔ اب اس سے اگر مراد یہ کرۂ ارض لیا جائے تو اس طرح کے ہزاروں جہان ہو سکتے ہیں، اور اس سے اگر مراد اس دنیا کے اندر انسانوں کا اپنا جہان ہے، جنات کا اپنا جہان ہے، جانوروں کا اپنا جہان ہے، حشرات کا اپنا جہان ہے، پودوں کا اپنا جہان ہے، تو یہ بھی مراد دیے جا سکتے ہیں، تو وہ عالمین کا رب ہے۔ مالک یوم الدین، الرحمن وہ رحمان ہے، اور الرحیم وہ رحیم ہے۔ مالک یوم الدین وہ مالک ہے روز جزا و سزا کا۔ الدین قرآن پاک میں نظام زندگی کے لیے بھی آیا ہے، الدین قرآن پاک میں عبدیت کے لیے بھی آیا ہے، بندگی کے لیے بھی، اور الدین قرآن پاک میں جزا اور سزا کے لیے بھی آیا ہے۔ تو وہ مالک ہے روز جزا و سزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دراصل تھا نعبد ایاک، عربی میں اس کی جو کمپوزیشن بنتی ہے وہ نعبد ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک کو پہلے لا کر اس میں حصر کا مفہوم پیدا کر دیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی عبادت کے چیپٹر کلوزڈ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ عبادت تین طرح کی ہوتی ہے، قلبی بھی، بدنی بھی، مالی بھی۔ تو اس کا مطلب انسان کی ساری زندگی عبادت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ اس کے لیے اللہ کی استعانت کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد اور توفیق کی ضرورت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہر موقع پر اور ہر جگہ ہم تیرے محتاج ہیں۔ اس میں ایک اور بھی لطیف نقطہ یہ ہے کہ اس میں اختیار کی بات بھی ہے اور محتاجی کی بات بھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد تو یہ ہمارا اختیار ہے، ہم تیری بندگی کر رہے ہیں۔ وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم محتاج ہیں۔ تو اختیار اور احتیاج کے درمیان، دونوں کے درمیان گزرنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں دکھا، اہدنا اس پر ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے، ہمیں اس پر چلا، اس پر ہمیں استقامت دے دے، یہ سارے معنی اس میں ہیں۔ الصراط وہ خاص راستہ، المستقیم جو سیدھا ہے، صراط الذین انعمت علیہم جس پر ہمیشہ سے تیرے انعام یافتہ لوگ چلتے رہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ غیر المغضوب علیہم جن پر کبھی تو ناراض نہیں ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے، آمین۔ آگے سورہ بقرہ ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، سورہ البقرہ یہ مدنی صورت ہے۔ سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں، اور یہ پوری صورت ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس کا نزول کا دورانیہ 10 سال ہے۔ اس کی کچھ آیات وہ مدنی زندگی کے بالکل ابتدا میں، اور کچھ درمیان میں، اور کچھ ایسی آیات ہیں سود کی ممانعت والی جو بالکل آخر میں نازل ہوئی، اور پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جوڑ دیا گیا۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 39 تک یہ ایک لحاظ سے پورے قرآن کا مقدمہ ہے۔ آپ اس قرآن کو بند کر دیں اور آپ ذہن میں سوچیں آنکھیں بند کر کے، آپ کو نہیں پتہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ کسی نے آپ کو دے دی ہے، کیسے پڑھو، اور آپ خالی اس ذہن ہو کر اسے پڑھتے ہیں، تو اس کتاب سے متعلق آپ کے ذہن میں جتنے سوال پیدا ہو سکتے ہیں نا،
ان کا جواب ان 39 آیات میں اللہ نے دے دی۔ آپ اس کو آزما کے دیکھیں، جتنے سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے، اللہ آپ حیران ہوں گے، اللہ مجھ سے مخاطب ہے، میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اللہ جواب دے رہا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے پورے قرآن کا مقدمہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 122 تک، اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان پر چارٹ شیٹ ہے، جب وہ آئے گی تو پھر اس میں بات کریں گے۔ 123 سے لے کر پھر آگے ملت ابراہیم کا احیاء ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ملت ابراہیم کی نشأت الثانیہ کی ہے، امت مسلمہ کو نئے سرے سے اٹھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت دی ہے، اور اس میں پھر جہاد اور قتال اور حرمت سود اور وہ ساری چیزیں آتی۔ بڑی امپورٹنٹ صورت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات قرآن پاک کی 29 صورتوں سے پہلے یہ حروف آتے ہیں۔ ان کا صحیح علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، قطعی بات ہمیں معلوم نہیں ہے، مختلف اقوال اس کے بارے میں آتے ہیں لیکن کوئی قطعی بات نہیں، تو بس اللہ کے کلام کا حصہ ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے وہ اللہ کو معلوم۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے۔ کتاب کا لفظ عربی یعنی قرآن پاک میں 4-5 معنوں میں آیا۔ ایک تو کتاب یعنی الکتاب قرآن، دوسرا تقدیر، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تیسرا خط، اور چوتھا شریعت۔ تو یہاں پر یہ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ شک خود عربی زبان کا لفظ ہے، اور شک کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک شک، ایک مریا، ایک ریب۔ شک کہتے ہیں جب معاملہ بہت زیادہ گیپ ہو، بہت واضح ہو، اور اس میں دن اور رات کا فرق ہو تو اس کو شک کہتے ہیں۔ جب معاملہ بین ہو، 50-50 ہو تو اسے مریا کہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اور جب یقین ہو لیکن ہلکی سی ایک شک کی کیفیت ہو، ایک ہلکی سی کھڑکی کھلی بھی ہو، اسے کہتے ہیں ریب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ریب فیہ، اللہ کی ایسی کتاب ہے جس میں شک کی ہلکی سی بھی گنجائش نہیں۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ تقوی اتقاء سے ہے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ڈرنا اور دوسرا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ جب کہا جاتا ہے فاتقوا اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اور جب کہا جاتا ہے فاتقوا النار تو اس کا مطلب ہوتا ہے آگ سے بچو، بچنے کی کوشش کرو۔ تو ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں اندھیکی چیزوں پر۔ یہ غیب ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے تو سب کچھ حاضر ہے، ہمارے لیے جو ہم نے نہیں دیکھا، جنت، جہنم، موت کے بعد کے حالات، عالم امر، ملائکہ، تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق ہم نے صرف ویسے کھانے پینے کی چیزوں کو لے لیا، رزق کہتے ہیں کل شیء ینتفع بہ، ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو انسان کی جو صلاحیت ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو صحت میسر ہے، یہ بھی رزق ہے، اسے گھر میسر ہے، یہ بھی رزق ہے، اسے کھانا میسر ہے، یہ بھی رزق ہے، اسے اولاد میسر ہے، یہ بھی رزق ہے۔ تو جو اللہ نے نعمت دی ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے راستے پہ لگانا۔ تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے آپ پر نازل کی، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، تورات، انجیل، زبور اور صحف جو انبیاء پر نازل ہوئے۔
وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقی کامیاب ہیں. فلاح اصل میں عربی میں کاشتکار کو کہتے ہیں. تو کاشتکار سے کیا ذہن میں آتا ہے؟ جو کھیتی اگاتا ہے، مسلسل محنت کرتا ہے، اور پھر ایک دن اپنی کھیتی کاٹ کر گھر لے جاتا ہے. تو یہ کامیابی کا تصور ہے محنت کے ساتھ، کہ انہوں نے ایک اسٹرگل کی ہے، ایک محنت کی ہے، ایک جدوجہد کی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر انہیں ایک اس محنت کا پھل ملا ہے، اور یہ اپنے گھر یعنی آخرت کو سدھار گئے. ان الذین کفروا سواء علیہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب اس پہلے پیراگراف میں اہل ایمان اور اہل تقوی کی بات کی گئی. اب دوسرے پیراگراف میں جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کی بات کی جا رہی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا. سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے. انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، اور ان کے سماعتوں پر، سننے کی صلاحیت پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ دوسرا گروہ ہو گیا. پہلا گروہ ایمان والے، ان کی صفات بیان کر دی. کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، اور رزق جو اللہ نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں. سابقہ صحیفوں پر بھی، اس قرآن پہ بھی یقین رکھتے ہیں. اور کفار ان سب کا انکار کرتے ہیں، اور انکار اس شدت سے کرتے ہیں کہ آنکھیں، کان، دل بند کر لیے. اور تیسرے گروہ کی بات کی جا رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. تیسرا گروہ وہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لائے، منافقین. تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسہم، لیکن نہیں دھوکہ دیتے سوائے اپنی جانوں کے. وما یشعرون، اور اس کے شعور نہیں رکھتے. ایک ہی آیت میں دھوکہ دو دفعہ ہے، لیکن اس کی کیفیت مختلف ہے. پہلا لفظ مخادعہ ہے، جب اللہ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے آیا یہ لفظ تو یہ مخادعہ ہے. یخادعون، اس کا مطلب ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، لیکن دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور آگے جب اپنے لیے آیا تو فرمایا یخدعون، اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور خود فریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ کو تو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوتے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. خدع یخدع یعنی دھوکہ دے دینا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس بیماری کو اور آگے بڑھا دیتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما كانوا يكذبون، اس لیے کہ یہ جھٹلاتے ہیں، بسبب اس کے کہ یہ جھٹلاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ. قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. ہمیشہ جو فسادی ہوتا ہے وہ فساد کا جھنڈا لے کر فساد نہیں کرتا، جھنڈا وہ اصلاح کا لے کر اٹھاتا ہے، لیکن کر وہ فساد رہا ہوتا ہے. الا انہم هم المفسدون، اللہ فرماتا ہے خبردار رہو یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ کرام. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ،
تو کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے؟ اب یہ بات ہو رہی ہے انصار و مہاجرین کی، اور منافق انہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ بے وقوف کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ایک گروہ ہے وہ مکہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا لٹ پٹ کر، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس نے اپنے گھر میں سے آدھا مال اسے دے دیا۔ تو دنیا دار آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا ہے یہ تو گھاٹے کا سودا ہے، یہ کیسی دعوت ہے، یہ کیسا دین ہے کہ ایک گروہ نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے جمائے کاروبار میں سے آدھا کاروباروں سے دے رہا ہے اور اپنے گھر میں سے گھروں سے دے رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، نہیں، حقیقت میں یہ منافق خود بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن ان کو اس کا ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافق جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تخلیے میں جاتے ہیں، یہاں شیطانوں سے مراد یہود ہیں، یہود کو شیاطین کہا گیا ہے کہ جو انہیں پٹی پڑھاتے ہیں، ان منافقین کو پٹی پڑھا کر مسلمانوں کے درمیان بھیج دیتے ہیں، آج یہ سوال پوچھنا، آج یہ فتنہ اٹھانا، آج یہ کام کرنا، اور واپس جا کر پھر ان سے رپورٹ لیتے ہیں رات کو۔ تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ تخلیے میں جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ڈھیل دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں، یعمہون، اور اس میں وہ اندھے ہو کر پھر رہے ہیں۔ ایک لفظ ہے عمیون، آنکھوں کا اندھا ہونا، عین میم یہ عمیون، آنکھوں کا اندھا ہونا، اور ایک لفظ ہے عمہن، عین میم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عقل کا اندھا ہونا۔ تو یہ عقل کے اندھے ہیں جو گھوم پھر رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے، ہدایت دے دی ہے، گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، وما کانوا مہتدین، اور نہیں کبھی یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اب اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے، تمثیل کے ذریعے بھی بات کو سمجھاتا ہے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی ہے جس نے آگ لگائی، آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب اس سے خوب روشن ہو گیا ارد گرد کا ماحول، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ صم، یہ بہرے ہیں، اصم بہرے کو کہتے ہیں اور صم اس کی جمع ہے۔ بکم، یہ گونگے ہیں، ابکم گونگے کو کہتے ہیں، بکم اس کی جمع ہے۔ عمی، اعمی اندھے ہیں، عمی اس کی جمع ہے۔ تو یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور یہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب یہ مثال ہے، اس میں جو آگ لگانے والا شخص ہے اور ماحول کو روشن کرنے والا شخص ہے، یہ رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک شخص نے آگ لگا کر روشنی کا انتظام کر دیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو وہاں سے مسافر گزر رہا ہے، قافلہ گزر رہا ہے، اس سے راستہ نظر آئے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بصارت ہی ختم کر دی۔ تو جب ان کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو جائے تو وہ آنکھ تو انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ جو منافق ہیں، ان کی آنکھوں کی بصارت اللہ نے لے لی ہے، باہر آگ لگی ہوئی ہے، باہر روشنی ہے،
لیکن ان کی آنکھوں کی بصارت چونکہ اللہ نے لے لی ہے اور یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، اس لیے اب یہ اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ہے پہلی مثال۔ دوسری مثال فرمائی او کصیب من السماء، یا آسمان سے زور کی بارش۔ بارش کے لیے قرآن پاک میں کئی الفاظ استعمال ہوئے، غیث ہوا ہے، وابل ہوا ہے، صیب ہوا ہے۔ صیب کا مطلب تیز موسلادھار بارش، جس میں آگے اس کی ڈیفائن بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے آسمان سے تیز بارش، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور اس میں گرج ہو، وبرق اور اس میں بجلی ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق کڑک کے مارے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے کفر کرنے والوں کا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ جو چمک ہے یہ ان کی آنکھوں کو چندھیا دے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی روشنی ہوتی ہے یہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی جو بصارت ہے بالکل ہی ختم کر دیتا، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں، یعنی ان کے کان اور ان کی آنکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ یہ دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے زور کی بارش ہو رہی ہو، اندھیری رات ہے، تو جو ہی بجلی چمکتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے راستہ نظر آتا ہے، پھر جب وہ چمکنا بند ہو جاتی ہے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کٹر منافق نہیں ہیں۔ پہلی مثال کٹر منافقین کی تھی کہ ان کے آنکھیں بھی بند ہیں، کان بھی بند ہیں، باہر کی روشنی اسے فائدہ نہیں دے رہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کچھ ایمان ہے، کچھ نفاق ہے۔ تو کبھی ایمان کی کھڑکی کھلتی ہے تو باہر کی روشنی نظر آتی ہے اور انہیں باہر کچھ 2 قدم چلنا نصیب ہوتا ہے، لیکن جب وہ کھڑکی بند ہو جاتی ہے، نفاق والی کھل جاتی ہے، تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے اور یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، متذبذب ہیں بیچارے۔ اب ان کے پاس ایک چانس تو یہ ہے کہ ایمان میں پورے داخل ہو جائیں، اور دوسرا چانس یہ ہے کہ یہ کفر میں مکمل چلے جائیں۔ یہ دونوں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا تو ان کی بصارت بھی لے لیتا، ان کی سماعت بھی لے لیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے رہا ہے۔ ابھی یہ جو سیب ہے، یہ جو بارش ہے، یہ وحی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے دل کے نفاق نکل جائے اور ایمان جاگزی ہو جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو رہا سہا ایمان ہے وہ بھی نکل جائے اور دوسری طرف چلے جائیں، تو یہ درمیان میں کھڑے۔ آگے اب توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات، اور اس کے ذریعے تمہارے لیے پھل اگائے، رزقا لکم، بطور رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ ند کہتے ہیں شریک کو، انداد اس کی جمع۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم ہو اس بات میں شک، تمہیں اس بات میں شک ہے کہ جو کچھ نازل کیا ہے ہم نے اپنے بندے پر، یعنی یہ قرآن، اگر تمہیں اس بات پر شک ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ وحی ہے، اس میں اگر تم شک کرتے ہو، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ٹھیک ہے لے آؤ اس جیسی ایک صورت۔ اگر یہ انسانی کلام تمہیں لگتا ہے تو تم بھی انسان ہو، لے آؤ اس کے مقابلے میں ایک صورت۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سارے حمایتی بلا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج قرآن میں 3 دفعہ ہے۔
ایک دفعہ آیا کہ ایتو بمثل هذا القرآن، اس قرآن کی طرح کوئی کتاب لے آؤ۔ یہ تھا پہلا چیلنج۔ دوسرا چیلنج، اچھا قرآن نہیں لا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، وہ دوسرا چیلنج۔ اس میں بھی فیل ہو گئے تو اچھا کوئی ایک صورت اس جیسی لے آؤ۔ لبید کے بارے میں کہتے ہیں یہ زمانہ جاہلیت کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اور ہر سال اوقاز کے میلے میں شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، تو اس کے ایک شعر پر عرب کے سارے شعراء نے اسے سجدہ کیا اور اسے اپنا قائد اور امام اور عرب کا سب سے بڑا شاعر مان لیا۔ پھر اس پر ایک دور ایسا آیا کہ اس نے لوگوں سے بات چیت کرنی چھوڑ دی، اور اس نے کہا کہ لوگوں کی یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ میں ان سے گفتگو کروں، میرا جو سٹیٹس ہے، میری جو بلاغت ہے وہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ میں اپنی گفتگو ضائع نہیں کرتا ان جہلاء پر۔ دنیا میں کوئی میرے مقابلے کا ہے ہی نہیں جس سے میں بات کر سکوں گفتگو، تو یہ غار میں چلا گیا۔ لوگ اپنا کلام لکھ کر کسی کاغذ پر، کسی چمڑے پر اس کو دے آتے تھے، یہ اس پہ اصلاح کر دیتا۔ تو کسی عرب نے سورہ کوثر لکھ کر اسے بھجوا دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور اس نے کہا دیکھو یہ اس کی کیا اصلاح کرتا ہے، تو اس نے آگے نیچے لکھ دیا لَيْسَ هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ چیلنج تھا اللہ کی طرف سے کہ تم اس کے مقابلے میں کوئی لے آؤ، لیکن ظاہر ہے کہ نہیں لا سکتے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہا ہے کہ تم کر نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ ہاں جی نہیں کر سکتے۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اصل میں تو وہ دور وہ تھا، اب تو خیر وہ دور ہی نہیں رہا، وہ شعراء ہی نہیں رہے، وہ ہی نہیں رہا، اب تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس دور میں جب اس کے ماہرین فن موجود تھے۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ تیار کی گئی ہے کفار کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشارت دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھا جب اللہ تعالیٰ ڈرانے پہ آتا ہے ڈائریکٹ ٹینس اختیار کرتا ہے، خود ڈراتا ہے، ڈرو اس آگ سے، بچ جاؤ اس سے۔ جب بشارت دینے پہ آتا ہے اپنے نبی کو کہتا ہے تم انہیں بشارت ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے نہریں ہیں جن کے نیچے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب انہیں کھلایا جائے گا اس میں سے کوئی پھل بطور رزق، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، تو کہیں گے ایسی چیزیں ہمیں دنیا میں بھی کھلائی گئیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس دنیا سے ملتی جلتی چیزیں انہیں کھلائی جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ سیب کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ سیب ہے، لیکن اس کا مزہ اپنا ہوگا، دنیا والا نہیں ہوگا۔ انار کو دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ انار ہے، کیلے کو دیکھ کے پہچان جائیں گے کیلا ہے، لیکن اس کا مزہ، اس کی لذت، اس کی کیفیت وہ اپنی ہی ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ زوج کا مطلب ہوتا ہے سپاؤس، یہ اگر مرد کے مقابلے میں آئے تو بیوی، اور عورت کے مقابلے میں تو شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا ان کے لیے بیویاں ہوں گی، تو مردوں کے لیے بیویاں ہوں گی، لیکن یہاں لفظ زوج استعمال ہوا ہے، زوج کا مطلب سپاؤس ہوتا ہے، تو ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی بڑی یا اس سے بھی اوپر کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں ایسی مثالیں دے کر اللہ کیا ارادہ کر رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا یہ ڈبل ایج ویپن ہے، دو دھاری تلوار ہے۔ یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے اللہ گمراہ کرتا ہے بہت ساروں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتا ہے، اور ہدایت حاصل کرنے والا ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اچھا گمراہ کون ہوں گے وہ بتا بھی دیا، اور اس سے گمراہ اس کے ذریعے کون ہوں گے، جو فاسق ہیں۔ فاسق کہتے ہیں حد کو توڑنے والا، جس کے دل میں ہی خناس ہو، جس کے دل میں سرکشی ہو، جو حدود کو توڑنے والا ہو اور غلط نیت سے اسے پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اور جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، تقوی ہوگا، تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ ھدی للمتقین، تو دونوں کریکٹر بتا دیے کہ فائدہ وہ اٹھائے گا جو اللہ کا تقوی رکھے گا، اور گمراہ وہ ہوگا جو فاسق ہے۔ اور وہ فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو چیزیں لازم کی ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، رحم کے رشتے اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو یہ لوگ گمراہ ہوں گے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ حقیقی خسارہ پانے والے ہیں۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ تم مردہ حالت میں تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی۔ زندگی سے پہلے ہم آدم میں تھے، ہماری روح تو موجود تھی، جسم موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے موت قرار دیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی دی۔ زندگی کے بعد کیا ہوگا؟ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا اور قبر میں چلے جاؤ گے۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں جو کچھ ہے سارا کا سارا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اس نے 7 آسمان برابر کیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو گویا کائنات کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کس تدریج کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ چاہتا تو کن فیکون کی صورت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو لیے تدریج کا ذریعہ اختیار کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اچھا یہ جب آگے بھی جب لفظ وَإِذْ آئے گا تو اس کا مطلب یہ پچھلی بات ختم ہو گئی، اب نئی بات شروع ہو گئی، نیا پیراگراف شروع ہو گیا۔ اب یہ نئی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، نیا پوائنٹ، نیا پیراگراف۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ نائب۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، تو فرشتوں نے اس پر کہا کیا تو بنائے گا زمین میں
من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا وہاں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ اصل میں فرشتوں کے سامنے تجربہ تھا جنات کا۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے تخلیق کیا، اور جنات نے بڑا ادھم مچایا تھا، بڑا فساد کیا تھا۔ فساد صرف قتل مقاتلہ نہیں ہوتا، فساد اجاڑنا بھی ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص درخت کاٹنا شروع کر دے تو یہ بھی فساد ہے، وہ باقی مخلوقات کو، جانوروں کو قتل کرنا شروع کر دے تو یہ بھی فساد ہے، اللہ کی نیچر کو بگاڑنا شروع کر دے تو یہ سارا فساد ہے۔ تو جنات نے یہ کام شروع کر دیا تھا، ہر ایک سے چھیڑ چھاڑ۔ تو فرشتوں کے سامنے وہ مثال تھی، تو انہوں نے کہا ایک سے ہم تنگ آئے ہوئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ دوسرا بھیج رہا ہے تو پتہ نہیں یہ کیا کرے گا۔ تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم موجود ہیں جو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، اور تیری حمد اور تیرا شکر بھی کرتے ہیں، یعنی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے اگر عبادت کر رہے ہیں تو وہ کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس نافرمانی کا اختیار ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص اختیار ہوتے ہوئے نافرمانی چھوڑ دے اور عبادت کرے تو یہ خوبی کی بات ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے نام سارے کے سارے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر ان کو پیش کیا ملائکہ پر، فرشتوں پر۔ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ، تو انہوں نے کہا پاک ہے تیری ذات اللہ، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ چیز تو نے ہمیں نہیں سکھائی۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اب اللہ نے کہا اے آدم انہیں بتا دیجئے یہ نام۔ فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب آدم نے انہیں بتا دیے وہ نام، قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جانتا ہوں اور زیادہ جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے برتری ثابت کر دی آدم کی فرشتوں پر، اور وہ برتری ہے علم کی برتری۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، انہوں نے سجدہ کر دیا، إِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر۔ یہ ابلیس اصل میں شیطان کا نام ہے، یہ جن تھا، یہ اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں کی صفوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ باقی جو جنات تھے وہ تو شریر تھے اور وہ پھٹکار ان پر پڑتی رہتی تھی، انہیں دور بھگا دیا جاتا تھا۔ یہ عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں کے صفوں میں شامل رہتا تھا، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ اب اگر کوئی میڈل ملے، کوئی تمغہ ملے تو مجھے ملنا چاہیے۔ تو اس وقت جب کہا گیا کہ فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو یہ گویا آدم کی عظمت کا اعتراف تھا، تو اس کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو گئی کہ یہ عظمت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ آدم کو مل گئی۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور گھمنڈ کا شکار ہو گیا، استکبار، غرور، تکبر کا شکار ہو گیا، وکان من الکافرین، اور اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا بن گیا۔ وقلنا یا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن، تو رہ، انت، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنہ، جنت میں، وکلا منها رغدا حیث شئتما، اور تم دونوں فراغت کھاؤ، تمہاری جگہ ہے، جو جی چاہتا ہے کھاؤ، جہاں جی چاہتا ہے رہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر قریب بھی گئے یعنی اس کو کھا لیا تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
اپنے اوپر۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَذَلَّهُمَا تو پھسلا دیا شیطان نے انہیں، جس طرح چکنی اور پھسلن والی جگہ ہوتی ہے نا، یہ جو فرش ہوتا ہے گیلا، بندہ اس پہ چلتا ہے تو سلپ ہو جاتا ہے، تو شیطان نے انہیں سلپ کر دیا، شیطان نے انہیں پھسلا دیا عنہا، اس جگہ سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جہاں وہ سکون سے رہ رہے تھے ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے حکم دیا کہ اب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے رہنے کے لیے، وَمَتَاعٌ، اور نفع اٹھانے اور برتنے کا سامان ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقرر تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم پریشان ہو گئے کہ میں نے تو نافرمانی کر دی ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ سائیڈ بائی سائیڈ دونوں کریکٹر بتا رہا۔ شیطان کا کریکٹر یہ ہے کہ اسے حکم دیا، وہ اڑ گیا، اس نے نافرمانی کی اور ڈٹ گیا، کہا میں نے ٹھیک کیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی نافرمانی کی، لیکن آدم ڈٹے نہیں، اڑے نہیں، بلکہ فوراً مان گئے اللہ غلطی ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ غلطی شیطان نے بھی کی تھی، غلطی آدم نے بھی کی تھی، لیکن اس کے بعد کے بیہیویئر نے بتا دیا کہ کون صحیح اور کون غلط ہے۔ تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوبارہ اللہ تعالیٰ لوٹ آیا، متوجہ ہوا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک کہ وہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے آئے گی اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غافر، غفار، غفور۔ غافر کہتے ہیں بخشنے والے کو، کوئی ایک دفعہ گناہ کر دے بخش دے۔ غفار کہتے ہیں بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا۔ ایک بندے نے 100 دفعہ گناہ کیے ہیں، 100 گناہ کیے ہیں، وہ کہے کہ چلو معاف کر دیں۔ غفور کہتے ہیں بہت زیادہ گناہوں کو بار بار معاف کرنے والا۔ تو انہو هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب۔ فإما یأتینکم منی ھدی، پس جب میری طرف سے تمہارے پاس آئے ہدایت، فمن تبع ہدایا، تو جس نے بھی میری ہدایت کی اتباع کی، فلا خوف علیہم، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی غم کی جگہ ہے۔ واپس آ جائیں گے جنت میں، کوئی بات نہیں، عارضی نکالنا ہے، اس پر غم نہ کرو کہ تمہیں نکال دیا، عارضی ہے۔ میری ہدایت آئے گی، میرے رسول آئیں گے، میری کتابیں آئیں گی، ان پر عمل کرو، میری رضا کے راستے پہ چلو، واپس آ جاؤ گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، لیکن جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ وہ پہلا حصہ ہے 39 آیات کا، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے حوالے سے بنیادی حقائق ہمیں بتاتا۔ اس کے بعد اب دوسرا حصہ اس کے آیت نمبر 40 سے 122 تک ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ ہاں جی، ہاں یہ تو ختم نہیں کرنا ہم نے، ختم نہیں کرنا ہے۔ ہاں ایک سپارہ ہونا چاہیے، آج تو نہیں ہو شاید، ایک سپارہ ہم تھوڑا لیٹ شروع ہوئے تھے، لیکن کرتے ہیں جہاں تک کرتے ہیں۔ اب آگے آتا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر۔ تو بنی اسرائیل کے تھوڑا سا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا باپ قرار دیا، جد الانبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بنیادی طور پر 3 آگے نسلیں چلی ہیں۔ ایک ان کے بیٹے تھے اسحاق،
ایک ان کے بیٹے تھے اسماعیل اور تیسرے ان کے بیٹے تھے مدیان۔ تو اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، اور یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، عبداللہ، عبداللہ کا ترجمہ اسرائیل۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اس لیے وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو یہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کے پوتے یعقوب کی اولاد ہے۔ بنی اسماعیل حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد ہیں، اور مدین یہ ان کے تیسرے بیٹے کی اولاد ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز بخشا۔ اس ایک شاخ میں اللہ تعالیٰ نے 4,500 پیغمبر بھیجے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت زکریا، حضرت عزیر، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ پر یہ ختم ہو گیا۔ تو اس دوران 4,500 حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر۔ تو یہ بڑی پریویلیجڈ قوم تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی تھی اور ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی، اور وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ تم نے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، دین پر قائم رہنا ہے۔ لیکن انہوں نے وہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دی اور سرکشی کی، نافرمانی کی، ہٹ درمی پر اتر آئے، انبیاء کو قتل کیا۔ آگے ساری چارٹ شیٹ آئے گی۔ اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی 2,500 سال کا موقع دیا۔ 2,500 سال بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے منصب سے معزول کر دیا، اور ان کی جگہ امت مسلمہ کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز کر دیا۔ تو وہ جو 2,500 سال کی سرگزشت ہے وہ ان آیات میں 80-85 آیات جو ہیں وہ بیان کی جا رہی۔ فرمایا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم پورا کرو وہ وعدہ جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میں تمہارے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، تم دین پر چلو گے، میری شریعت پر چلو گے، میرے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے، اور میں نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں فضیلت دوں گا، تمہیں اقتدار دوں گا، تمہیں غلبہ دوں گا۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا، میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور چاہیے کہ تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ جو کچھ میں نے نازل کیا ہے تمہاری طرف، جو کہ تصدیق کر رہا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کا انکار کرنے والے پہلے نہ بنو۔ تمہیں تو چاہیے کہ تم اس کو ہاتھوں ہاتھ لو، جس سورس سے تورات آئی ہے، جس سورس سے انجیل آئی ہے، اسی سورس سے قرآن آ رہا ہے، تو تمہیں تو آگے پڑھ کر اس کا حامل ہونا چاہیے، اسے اٹھانا چاہیے، اور تم پہلے اس کا انکار کرنے والے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑے معاوضے پر نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تمہیں چاہیے کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ گڑ مٹ کرو آپس میں حق اور باطل کو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ